پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں جس انداز سے جنگی بیانات کا سیلاب آیا اور پاکستان میں جس بے فکری اور بے حسی کے ساتھ جنگ کی دھمکیوں کو سوشل میڈیا پر طنز، میمز اور جملے بازی کا نشانہ بنایا گیا، وہ اس خطے کے اجتماعی شعور پر ایک تلخ سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہم نے پچھلی ناکام جنگوں اور ایڈونچر سے واقعی کچھ نہیں سیکھا؟ کیا ہم اب بھی جنگ جیسے ہولناک انسانی سانحے کو قومی غیرت کی کسوٹی یا تفریحی موضوع ہی سمجھتے رہیں گے؟ بھارت اور بالخصوص بھارتی میڈیا، جس میں جنگی مائنڈ سیٹ کوئی نئی بات نہیں، ہر واقعے کے بعد جوابی کارروائی، سرجیکل اسٹرائک یا دشمن کو سبق سکھانے جیسے بیانیے میڈیا اور سیاستدانوں کے منہ سے گونجنے لگتے ہیں۔ قوم پرستی کا یہ جنون امن کو بزدلی سمجھتا ہے۔ پہلگام کے دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد بھارتی میڈیا، جو پہلے ہی عقل و شعور کی دھند میں لپٹا ہوا تھا، یکدم انگاروں پر لوٹنے لگا۔ ادھر سانحہ ہوا، ادھر الزام کا تیر سرحد پار چھوڑ دیا گیا، اور ہم بیچارے اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ کھل کر اس کی تردید کر سکیں، کیونکہ ہم نے تو خود کو بھی پرائی جنگوں میں ملوث کیا اور پھر کئی برسوں سے دہشت گردی کا شکار ہیں۔ لیکن چلیے، یہ الزام تراشی تو اب برِ صغیر کا ایک ثقافتی ورثہ ہے۔ ہم بھی تو اپنی روایات نبھاتے ہوئے ہر دھماکے کا سرا اپنی سیکیورٹی نظام کی ناکامی میں ڈھونڈنے کے بجائے را یا انڈیا سے ہی جوڑتے ہیں۔ البتہ اس بار نریندر مودی جی نے سندھ طاس معاہدے پر بھی دھانسو بیان دے ڈالا۔ یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ مودی سرکار کو پانی بند کرنا ہے یا دماغ کی کھڑکیاں کھولنی ہیں۔ ادھر بھارتی میڈیا اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ شروع ہو گئی سارے چینلز کے اینکرز اور میزبانوں کی کلا بازیاں۔ بھارتی میزبانوں کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ شاید مودی سرکار نے ان تمام کو میزبانی کے فرائض کے بجائے بھانڈ پن، سنسنی خیزی، ڈرامہ بازی اور بدتمیزیوں میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں مفت میں عنایت کی ہوئی ہیں۔ بھارتی نیوز چینلوں پر جنگی طبل کیا بجنا شروع ہوئے کہ لگا جیسے سارے اینکرز رام لیلا کا راون بن بیٹھے ہوں، جو ہر لفظ پر آگ اگل رہے ہیں۔ سرحد پار کوئی میزبان گویا کسی دکھی ساس کی طرح چیخ چیخ کر دعائیاں دے رہا ہے، تو کوئی کسی میلے میں نو سر باز کی طرح بانس پر بندر نچوا رہا ہے۔ میزبان حضرات مائک تھامے ایسے جست بھرتے ہیں جیسے ابھی مہمان کی گردن دبوچ لیں گے۔ ادھر کوئی بد نصیب پاکستانی مہمان دو لفظ بولنے کی کوشش کرے، ادھر میزبان ٹپک کے اس پر یوں حملہ آور ہوتا ہے جیسے پہلوان اکھاڑے میں چت کرنے لپکتا ہے۔ بیچارہ مہمان بھی کیا کہے، نہ 9 من تیل، نہ رادھا کا ناچ۔ بات بیچ میں ہی دم توڑ دیتی ہے۔ مباحثے کا حال تو یہ ہے کہ جو زیادہ چیخے وہی سچا۔ انڈین چینلز کے نیوز روم کم بلکہ اکھاڑے زیادہ دکھائی دینے لگے ہیں، اور ہر میزبان ایک زور آور پہلوان نظر آتا ہے۔ خبر تو کب کی مسلوب ہو چکی، اب تو اسٹوڈیوز میں صرف آر پار کا تماشا ہے، نہ اپنی خبر نہ غیر کی خیر۔ آپ بے شک سنائیں پاکستان کو کھری کھری اور اپنے مہمان کو بھی آڑے ہاتھوں لیں، لیکن ذرا دھیرج، پہلے بیچارے سچ کو تو مکمل سامنے آنے دیں۔ وہ تو کسی کونے میں سر پکڑے بیٹھا ہے، جبکہ جھوٹ سر پر صحرا باندھے ناچ رہا ہے۔ دوسرے پہلو پر بھی ذرا نظر رکھیے کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو کشمیر کے مقامی لوگ سبھی مدد کو آئے، اور ایک کشمیری تو جان سے بھی گیا۔ سب نے اپنے گھر سیاحوں کے لیے کھول دیے، اور ہوٹل مالکان نے ہر طرح اپنے گاہکوں کو بنا رقم لیے ساری سروسز مہیا کی۔ لیکن زر صحافت کا یہ حال رہا کہ نہ پوچھو حال زار اپنا، نہ سنو فسانہ غیر کا۔ ایسے میں اصل خبر وہ تو کہیں گم ہی ہو گئی۔ پوری قوم کو جذباتی طوفان میں بہا کر اور آئندہ نسلوں کو نفرت کا زہر پلا کر ریٹنگ کا جنتر منتر چلاتے رہو۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ گو کہ حصے مزاح ایک خوبصورت چیز ہے، لیکن ایسے خوفناک واقعے اور جنگ کے منڈلاتے سائے تلے ایسی نرالی انتہا پسندی کا جنم ہونا ایسے ہی ہے جیسے جنگ ایک فکاہیہ موضوع ہو۔ میمز اور حصے لطافت سے بھرپور ہماری نئی نسل غالباً اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ 71 کی جنگ میں آخری دنوں تک عوام ریڈیو پر میڈم نور جہاں کے گانے جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور پھر سکوت ڈھاکہ ہو گیا۔ مشکل حالات میں طنز و مزاح اور حصے لطافت کو برقرار رکھنا واقعی ایک اچھا عمل ہے، لیکن جس طرح بھارتی میڈیا نے غیر ذمہ دارانہ جذباتیت سے پورے خطے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، بالکل اسی طرح پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر جنگ کو حصے مزاح اور رومانویت کا لبادہ اڑا دیا ہے۔ نہ بھارت میں جنگ کی قیمت کا سچ سننے کی ہمت ہے، نہ پاکستان میں اس کی ہولناکیوں کا ادراک کرنے کی فرصت۔ ادھر جب مودی جی نے پانی بند کرنے کی للکار کیا لگائی، ادھر پاکستانیوں کے حصے مزاح نے ایسی انگڑائی لی
اور کر ڈالے تبصرے، کہے اور مذاق اڑاتے میمز، اور ایسے ٹک ٹاک کے دیکھنے والا حیرت زدہ رہ جائے کہ دو ایٹمی ملکوں کے بیچ جنگ کیا واقعی کوئی مذاق ہے؟ جہاں ایک جانب پانی بند کرنے اور جنگ کی دھمکیوں پر پاکستانی ہنسی کے بخار میں مبتلا ہوئے، وہیں سرحد پر بھارتی بھائیوں کی زبان ایسی بھپری کہ ماں بہن کی گالیاں اور بلاత్کار کی دھمکیاں بارش کی طرح برسنے لگی۔ برِ صغیر میں بات بات پر ماں بہن کو سڑک پر گھسیٹ لانے اور بلاత్کار کی دھمکی دینے کا رواج ایک سا ہی ہے۔ صدیوں کی تہذیب، سنسکار رخصت ہوتا دیکھ کر سرحد کے دونوں پار بھلے مانس لوگوں نے منہ میں انگلیاں داب لیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے شور و غوغا اور ہنسی ٹھٹا کرنے کے بجائے اصل مجرموں کو آڑے ہاتھوں لینے پر زور دیا۔ دونوں ملکوں کے سمجھدار افراد نے سوشل میڈیا کے ذریعے سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں پر کئی سوالات اٹھا دیے، جنہیں عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کی مد میں اربوں روپیہ پچھلے 75 سال سے حفاظت کے نام پر دیتے آ رہے ہیں۔ اندھوناک واقعے چاہے اے پی ایس یا جعفر ایکسپریس کے ہوں یا پلوامہ یا پہلگام کے، سوال چوکیدار سے ہی بنتا ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا کیسے چھوڑا؟ اب دل کی گہرائیوں سے عرض ہے کہ ہم پہلگام کے سانحے پر اتنے ہی دل گرفتہ ہیں جتنا پاکستان میں دہشت گردی میں معصوم انسانوں کی ناحق موت پر ہیں۔ دکھ اور صدمہ انسانیت کا درد ہے جو سرحدوں میں قید نہیں ہوتا۔ محمد بخش نے فرمایا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ حقیقت میں جنگ میں انسانیت کی ذلت اور شکست ہوتی ہے۔ جنگ ماؤں سے بیٹے، بیویوں سے شوہر، بچوں سے باپ اور بہنوں سے بھائی چھین لیتے ہیں۔ عورتوں کی عصمت دری کو جواز مہیا کیا جاتا ہے۔ جنگ معیشت کو زمین بوس اور نفسیات کو تباہ کر دیتی ہے، پھر بھی ہم اسے اپنی حب الوطنی یا مزاح کا مرکز بنائے بیٹھے ہیں۔ سو اپنے دماغوں کی بتی روشن کیجیے۔ جنگ کی تپتی خواہشات میں الزام تراشیاں اور جنگ کو مذاق سمجھنا بے وقوفی ہے۔ محبت اور بھائی چارہ ہی وہ دیا ہے جس کی روشنی نفرت کی رات کو چیر سکتی ہے۔ ہمارا دکھ سانجھا ہے کہ ہم بھی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہیں۔ یہ وقت جنگی جنون کو ہوا دینے یا مزاح کے پہلوؤں میں چھپانے کا بالکل نہیں، کیونکہ یہ دونوں انتہا پسندی ہمیں ایک ہی دائرے میں گھماتی رہیں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جنگ کو جیتنے کا نہیں، اس سے بچنے کا عمل سمجھیں۔ امن کو کمزوریوں کا راستہ نہیں، یہ وہ اخلاقی جرأت ہے جو طاقت کے نشے سے بلند ہوتی ہے، اور یہی وہ جرأت ہے جو اس خطے کو واقعی عظیم بنا سکتی ہے۔